بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی قربانی، جسے ذبح عظیم کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ قصص الانبیاء کے سلسلے کی یہ انتہائی اہم اور ایمان افروز ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ من جانب اللہ ہی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، لیکن دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد ویرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند، اور آدم تھا نہ آدم زاد۔ یوں وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر رہیں۔ جو زاد راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لکو دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آب زمزم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ اور دوستو، اللہ پاک کی یہ منشا تھی کہ اس جگہ کو دنیا کا مقدس ترین شہر بنا دیا۔ دوستو، ہم آپ کو آب زمزم کے حوالے سے بھی بہت کچھ بتائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو دوستو، چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک چپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے۔
اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے: فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا: اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے تقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا: یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا: وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا: اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول یعنی عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی اتاری تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا۔
جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی آپ علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا، اب اکیلے رہ گئے تھے۔ چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح امالیک قبیلے کی ایک لڑکی امارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر اس سے بہت خوش ہوئے، نکاح برقرار رکھنے کا پیغام دے کر واپس ہوئے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ علیہ السلام کے حصے کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتہ، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کی سعادت بھی آپ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جیسا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کے دائرے کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں، نیز قوم جرہم، قوم امالیک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں،
ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، کیدار، ادبیل، میشا، مسما، معاش، دوما، اد، وطور، نبش، تیمہ اور کیدما۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہیں۔ اور اموی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ علیہ السلام کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ دوستو، آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے بھی بتائیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں آب زمزم کا۔ پیارے دوستو، آب زمزم صرف ایک پانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہوا۔ زمزم کا پانی شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ پیارے دوستو، یہ پانی بڑی ہی عقیدت والا پانی ہے، اسی لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ یا حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی کے اور بھی بہت سے فضائل اور فوائد ہیں جو آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی 30 میٹر اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ سے لے کر 8 فٹ 9 انچ تک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج اکرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس پانی کی 1 گھنٹے میں کتنی مقدار نکالی جاتی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹے 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے، اور مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 223 ہجری میں اس کی اکثر دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اندر بہت سا ملبہ جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت طائف کے ایک شخص محمد بن بشیر نامی نے اس کی مٹی نکالی اور بقدر ضرورت اس کی مرمت کی تو پانی بھرپور آنے لگا۔ مشہور مورخ ازرقی کہتا ہے کہ اس وقت میں بھی کنویں کے اندر اترا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں 3 طرف سے چشمے جاری ہیں، ایک حجر اسود کی جانب سے، دوسرا جبل ابو قبیس کی طرف سے، تیسرا مروہ کی طرف سے۔ تینوں مل کر کنویں کی گہرائی میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور رات دن کتنا ہی پانی کھینچو مگر پانی نہیں ٹوٹتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 145 ہجری میں ابو جعفر منصور نے آب زمزم کے کنویں پر قبضہ بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش کیا۔ پھر مامون رشید نے آب زمزم کی مٹی نکلوا کر اس کو اور گہرا کیا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا۔
اس کے نکالنے کے لیے ساحل جدہ سے غوطہ خور بلائے گئے۔ بمشکل اس کی ناش ملی اور کنویں کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا۔ اسی لیے 1020 ہجری میں سلطان احمد خان کے حکم سے آب زمزم کے اندر سطح آب سے 3.25 فٹ نیچے لوہے کا ایک جال ڈال دیا گیا تھا تاکہ ایسے کسی بھی واقعے سے آئندہ بچا جا سکے۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں 1039 ہجری میں سلطان مراد خان مرحوم نے جب کعبہ شریف کو از سر نو تعمیر کیا تو آب زمزم کی بھی نئی بہترین تعمیر کی گئی۔ تہ آب سے اوپر تک سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا اور زمین سے 1 گز اونچی 2 گز عریض منڈیر بنوا دی گئی۔ ارد گرد چاروں طرف 2-2 گز تک سنگ مرمر کا فرش بنا کر اس پر دیواریں اٹھا دی گئیں اور ان پر چھت پاٹ کر ایک کمرہ بنوا دیا گیا جس میں سبز جالیاں لگا دی گئیں۔ دوستو، یہ تو آب زمزم کے کنویں کی کافی پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں آب زمزم کس حال میں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ پانی قدرت کا کیسا عظیم کرشمہ ہے۔ یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم کے فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمان دنیا کے داروغہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون صاحب ہیں؟ کہا، جبرائیل۔ پیارے دوستو، اب اس پانی کی فضیلت اور شان کا خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس پانی کی کیا شان ہوگی کہ جس پانی سے دو جہاں کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اور وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے۔ یاد رہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ آپ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث زمزم کے پانی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماروں کے لیے دوا بھی فرمایا گیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس لیے پیا جائے اللہ وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کیسا بابرکت پانی ہے، کیسا مبارک پانی ہے کہ جس کو پیتے وقت انسان جو گمان کرے گا اس کو وہ ملے گا۔ بیماری سے شفا چاہے گا تو شفا پائے گا، کسی اور مقصد کی نیت کرے گا تو وہ مقصد پورا ہوگا، اور یہ اس پانی کا معجزہ ہے۔ لیکن آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اکثر اوقات یہ فضائل حاصل نہیں ہوتے، ورنہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کی تشریح اہل علم یوں بھی فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی پورا ہو جاتا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے، مگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کے بدلے میں دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں زیادہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بعض گناہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے حرام کی کمائی، والدین کی نافرمانی، کسی کی حق تلفی، قطع رحمی وغیرہ۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جس نیت سے پانی پی رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا سبب بھی اختیار کرے، کیونکہ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، اور آج ہماری دعاؤں میں کیا رکاوٹیں ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آب زمزم کا ذائقہ قدرے نمکین ہے۔ یہ پانی دنیا کے پانیوں سے زیادہ بھاری، زود ہضم اور شافی امراض پانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آب زمزم ہر غرض کے لیے ہے، یعنی ہر مرض کے لیے بھی، اور اس کو پی کر جو دعا کرو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ مرغوب اور بہت قیمتی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔
پیارے دوستوں، اس پانی کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ کعبہ کے پردوں پیچھے 40 دن تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا 30 دن 30 رات سے یہیں مقیم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انداز بھی بڑے عجیب اور نرالے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا عظیم فضل اور رحمت ہے کہ اس نے زمزم میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور فضل سے زمزم کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے، اور بے شمار اب بھی اللہ پاک کی اس عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ زمزم کے شفا ہونے کے حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، جس میں طعام کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی۔ پیارے دوستو، جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی مرض سے شفا کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ زمزم غذا، دوا اور ہر مقصد کے حصول کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند واقعات آپ کو بتاتے ہیں جو ان روایات کی تائید کرتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر بن محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے محدث ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عظیم الشان علم کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ میں نے جب بھی زمزم پیا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کیا۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے طلب حدیث کے ابتدائی زمانے میں حج کی سعادت کے موقع پر زمزم کا پانی پیا اور پیتے وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظ عطا فرما۔ تقریباً 20 سال بعد پھر دوبارہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس وقت میں نے اس فن میں اپنی واقفیت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ زیادہ پایا۔ پھر میں نے زمزم پیتے وقت اس سے اونچا مرتبہ حاصل ہونے کی دعا کی۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی حصول کی امید ہے۔ ایک اور واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ امام المحدثین حضرت زید الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں ایک مرتبہ شدید تکلیف تھی۔ انہوں نے اس سے نجات کے لیے زمزم پی لیا، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی اور شفایاب ہو گئے۔ اور امام تقی الدین فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ احمد بن عبداللہ الشریفی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے زمزم بینائی واپس لوٹنے کی نیت سے پیا، بس ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتب میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث پر تجربہ کیا اور اپنی وہ مراد پائی جس کی انہوں نے نیت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا تو وہ زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے اللہ، مجھے ابن ابی الموالی نے محمد بن مقدر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے، اور میں روز قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ اسی طرح آب زمزم کی فضیلت میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے
کہ اسے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ پھر دوستو، آپ نے اس مبارک پانی یعنی زمزم کے فضائل و برکات ملاحظہ کیے کہ اس مبارک پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی برکات رکھی ہیں۔ اس پانی میں نہ صرف شفا رکھی ہے بلکہ اس میں ہر مراد کا پورا ہونا رکھ دیا۔ جس بھی مراد کے لیے اس کو پیا جائے بس معاملہ یقین کا ہو۔ جس نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لیا اس نے اپنی مراد پالی۔ دوستو، سائنس کی تحقیقات اس بات کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ بتانے سے پہلے آپ کو زمزم پینے کا مسنون طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آب زمزم پینے کا مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے۔ انسان خواہ سعودی عرب میں رہتا ہو یا سعودی عرب سے باہر ہو، آب زمزم میں جب تک چاہیں دوسرا پانی ملا کر فیض لے سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اگرچہ پوری زندگی آب زمزم میں دوسرا پانی ملا کر پیتے رہیں، اور جب بھی آب زمزم پئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو آب زمزم پر ہونے والی سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف سائنسی لیبارٹریوں میں مختلف اوقات میں کی گئی ہیں۔ ان تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے جان کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے۔ دوستو، کہتے ہیں 1971 میں ایک ڈاکٹر نے آب زمزم کو پینے کے لیے غیر موزوں قرار دیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کے درمیان میں سطح سمندر سے نیچے واقع ہے اور عین ممکن ہے کہ زمزم کے کنویں میں غیر معیاری پانی کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہو۔ جب یہ خبر شاہ فیصل مرحوم تک پہنچی تو انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا اور زمزم کے پانی کے نمونے یورپی لیبارٹریز میں بھجوائے گئے۔ کیمیکل انجینئر محی الدین احمد کہتے ہیں، جو کہ اس وقت سعودی وزارت زراعت و پانی میں کام کر رہے تھے، انہیں نمونے اکٹھے کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہیں کنویں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک چھوٹا تالاب جس کی لمبائی 18 فٹ سے زیادہ نہیں اور اس کی چوڑائی 14 فٹ ہے، یہ تالاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لاکھوں گیلن پانی ہر سال حجاج کرام کو مہیا کر رہا ہے۔ مختلف مقامات سے اسے جانچا گیا، پانی کی گہرائی دیکھی گئی، لوگوں کے نہانے والی جگہ سے پانی بند کیا گیا، پھر تالاب میں اترے۔ جب ان کے کندھوں تک پانی آ گیا تو کنویں میں ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ کہیں سے پانی کنویں میں تو نہیں آ رہا، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ پانی کے منبع کو دیکھنے کے لیے واٹر سکشن پمپ کے ذریعے پانی کی بڑی مقدار کو محفوظ جگہوں پر ذخیرہ کر کے پانی کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ جب پانی باہر کھینچا جا رہا تھا تو بھی انہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جسے پتہ چل سکے کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ پھر پانی میں جائیں۔ اس آدمی نے پورے کنویں میں چکر لگاتے ہوئے اپنے پیروں کے نیچے ریت کو محسوس کیا۔ پانی نکالنے کے عمل کے دوران ہی نیا پانی اس مقدار میں بھرنا شروع ہو گیا جس مقدار میں پانی کھینچا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے پانی کی سطح میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دراصل یہ اس پانی کا معجزہ ہے کہ اس کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کم نہیں ہونے دیتا۔ جتنا زیادہ پانی نکالو پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کے بھی دل کو یہ بات لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر کیجیے گا۔ البتہ دوستو، یورپین لیبارٹریز کو بھیجنے کے لیے کئی نمونے لیے گئے۔ مکہ سے جانے سے قبل شہر کے دوسرے کنووں کے متعلق پوچھنے پر بتایا گیا کہ اکثر ان میں سے خشک ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تحقیقات کے دوران زمزم اور مکہ کے دوسرے پانیوں میں جو فرق پایا گیا تھا وہ کیلشیم اور میگنیشیم جیسے نمکیات کا تناسب تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تھکے ماندے حاجیوں کو صرف زمزم کا پانی ہی چست اور توانا رکھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تحقیقات نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ زمزم میں فلورین کا مرکب بھی پایا جاتا ہے جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور یورپی لیبارٹریز کے نتیجے کے مطابق یہ پانی پینے کے لیے موزوں ترین پانی قرار دیا گیا، اور یوں اس ڈاکٹر کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا جس نے اس مقدس پانی کے بارے میں اپنی غلیظ سوچ کا اظہار کیا تھا۔ یار دوستو، یہ بھی قابل توجہ امر ہے کہ سینکڑوں سالوں سے زمزم کا کنواں خشک نہیں ہوا اور ہمیشہ حجاج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی رہا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال مسلمان یہاں آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہی پانی پیتے ہیں
اور استعمال کرتے ہیں۔ اس قدر پانی کو کسی کیمیائی عمل سے نہیں گزارا جاتا، نہ کلورین ملائی جاتی ہے۔ عام کنوؤں میں مختلف قسم کے پودے اگاتے ہیں یا کائی جم جاتی ہے جس سے پانی کا ذائقہ اور بو تبدیل ہو جاتی ہے، مگر زمزم کے کنویں میں کوئی پودا یا کائی وغیرہ نہیں لگتی، نہ اس چشمے میں یہ کائی پیدا ہوتی ہے اور نہ برتن وغیرہ میں رکھے ہوئے آب زمزم میں یہ کائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس پانی کی خاص خاصیت ہے جو کسی اور پانی میں موجود نہیں۔ دوستو، اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جدید طبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء، معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اب تو سعودی عرب کی حکومت نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریوں میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ پیارے دوستو، دور جدید میں سائنسی ترقی کے بعد اب آب زمزم سپلائی کرنے سے قبل اور بھی گہری چھان بین اور جانچ کی جاتی ہے۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے پانی کو گزارا جاتا ہے کہ اگر اس میں جراثیم ہوں تو وہ مر جائیں۔ حالانکہ اس مقدس پانی میں جراثیموں کا پایا جانا ممکن نہیں، پھر بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آب زمزم انفرادی طور پر فروخت کرتے ہیں غیر قانونی ہے اور وہ پانی ملاوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر سعودی حکومت نے پابندی بھی لگا رکھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آب زمزم کی صفائی کے لیے اس کے پانی کو سٹین لیس سٹیل کے پائپوں کے ذریعے کولنگ سٹیشن تک بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ زائرین کے پینے کے لیے پہنچتا ہے۔ پانی کی صفائی، ستھرائی اور اس کے تحفظ پر 24 گھنٹے نظر رکھی جاتی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق قدرتی پانی میں آرسینک کی مقدار 10 مائکرو گرام فی لیٹر ہوتی ہے۔ اگر یہ مقدار اس سے آگے نکل جائے تو خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے گردے اور لیور فیل ہو سکتے ہیں اور کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور آب زمزم میں آرسینک کی مقدار اس شرح سے کافی کم ہے۔ پھر دوستو، زمزم کی پاکیزگی اور اس کی صحت کے بارے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صدیوں سے لوگ اس پانی کو پیتے آئے ہیں اور اس کے پینے سے کسی کے بیمار پڑنے کی کبھی بھی کوئی خبر نہیں آئی، بلکہ اس کے مستقل استعمال سے بیماروں کو شفا نصیب ہوئی ہے۔ آب زمزم کی کوالٹی کے بارے میں ہمیشہ تحقیقات ہوتی رہی ہیں اور یہ نتیجہ نکلتا رہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس پانی سے کسی کو کس قسم کی بیماری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں شفا کے اجزاء شامل ہیں۔ اس کو جس بیماری میں شفا کی نیت سے پیا جائے، اس سے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس نیت سے زمزم پیے کہ اس کو فلاں بیماری ہے اور اللہ اس پانی سے اس کو ٹھیک کر دے، تو وہ بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ آئیے آپ کو ایک جاپانی ڈاکٹر کی آب زمزم پر تحقیق کے نتائج بھی بتاتے ہیں۔ پیار دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی کہ جاپان کے ایک ماہر سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایمونو نے اپنے ایک تجربے میں کہا ہے کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے پانی میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے اس سلسلے میں متعدد تحقیقات کی ہیں، جسے پتہ چلا ہے کہ اگر زمزم کا ایک قطرہ بھی عام پانی میں ملا دیا جائے تو اس میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو آب زمزم میں ہیں۔ آب زمزم کے خاص کو کسی بھی طرح تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پانی کا ایک قطرہ اپنے اندر جو انفرادیت رکھتا ہے وہ دوسرے پانی میں نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی پتہ لگانے سے قاصر رہے۔ پیارے دوستو، یہ تو قدرت کے کرشمے ہیں، اور قدرت کے کرشموں کو کون پرکھ سکتا ہے؟ یاد رہے کہ سائنس تو ایک محدود سا علم ہے جس کا تعلق انسانی عقل کے ساتھ ہے، اور یہ معجزات اور کرشمات آسمانی ہیں جن میں رب کائنات کے قدرت اور حکمت موجود ہے۔ ان کو سمجھنا آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اہمیت، فضیلت اور برکات آب زمزم کی۔ اور دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کی۔ روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مکمل نقشہ پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ آب زمزم کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔